ہم ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کی عالمگیر تعلیم کو شروع کر رہے ہیں اور ہم پڑھنے میں کافی ایک ساتھ صرف کریں گے جیسے دراصل میں نے کوئی 30 برس قبل لکھا تھا۔ اس کا عنوان ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا ہے۔ واقعی ہم بائبل کی گہرائی میں جا کر اپنی بہترین کاوش کے ذریعے آپ کی ان کی جنہیں آپ نے شامل ہونے کی دعوت دی ہے مدد کریں گے۔ آئیے بائبل کی ابتدائی باتوں اور اپنے ایمان کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں اور ان ابتدائی باتوں کے لیے ولولہ پیدا کریں جنہیں ہم کبھی جانتے تھے لیکن ہم نے ان پر توجہ نہ کی، اور خدا چاہتا ہے، یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنی پہلی سی محبت میں لوٹ آئیں۔ بس اس سے پہلے کہ ہم نشست شروع کریں، آئیے اس کے متعلق بات کریں کہ یہ کس کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ہے، بے شک یہ آپ میں سے متلاشیوں کے لیے ہے۔ شاید چینل بدلتے بدلتے آپ ہمارے پروگرام پر رک گئے ہوں اور آپ نے کہا خدایا کیا واقعی تو ہے؟ کیا تو وجود رکھتا ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ خیر، آپ کا جواب یہ ہے، یہ آپ میں سے نومرید مسیحوں کے لیے بھی ہے۔ آپ نئے ایماندار ہیں، شاید آپ نے ابھی اچھی طرح بائبل نہیں پڑھی اور وہ آپ کے لیے بائبل نہیں ہے۔ یہ بائبل کی ابتدائی باتوں میں قائم ہونے کا کامل وقت ہے۔ اور پھر پرانے مسیحوں کی بابت کیا ہے؟ آپ کے کافی لمبے عرصے سے مسیحی دوست ہیں، سنیں یہ آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی بنیاد کو مضبوط اور ایمان کو تازہ بلکہ کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آپ کو ہتھیار بند کرے گی تاکہ یسوع کے فرمانے عمل کریں کہ جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پھر جیسا کہ ہم نے کہا، اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ بائبل کو نہیں جانتے، اور وہ نہیں جانتے کہ نقطے کس طرح ملتے ہیں۔ پتہ ہے جن باتوں کے متعلق میں نے بات کی وہ تمام کی تمام نہیں جانتے، لیکن ایک مرتبہ وہ نقطے ملا لیں تو ہم نے باراوری دیکھی ہے۔ ہم نے لوگوں کی زندگی میں ایسا پھل دیکھا، اور جب وہ اچھلتی بہتتی مسیحی زندگی نہیں گزارتے تو انہیں بالکل محسوس نہیں ہوتا، اور وہ بائبل کے فرمان اور خدا کے اصولوں کو بہت کم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سچے طور پر ان کی زندگیوں میں کام کرتے ہیں۔ لیکن دوست، ایک مرتبہ جب نقطے مل جائیں، ایک بار جب لوگ جان لے کہ وہ کیا جانتے ہیں، تو ہم نے کثرت کا پھل دیکھا ہے، اور آپ کے لیے اسی کی بابت پرجوش ہوں۔ وہ پھل جو ہمارے کٹھے اس وقت کو گزارنے سے پیدا ہوگا۔ اوکے، بس آپ تیار ہیں؟ اپنی کافی اور نوٹ بک لے لیں، اور اب ہم یہ شروع کریں گے کہ کیسے یقین کیا جائے کہ آپ ایک مسیحی ہیں۔ کس طرح آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں؟ کیا یہ امریکہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ بس زمین پر پیدا ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا یہ انتخاب سے ہے؟ آپ یقینی طور پر کیسے جانتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں؟ اور واقعی یہ سب سے اہم علم کا حصہ اور فیصلہ ہے جو کبھی آپ نے کیا ہو۔ بائبل کیسے فرماتی ہے؟ یسوع نے کیا فرمایا کہ مسیحی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سا طریقہ یا کوئی تعریف ہے جس کی روح سے ہم مسیحی بنتے ہیں؟ آئیے بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہے۔ آئیے مقدس پہلا یوحنا، ٹھیک ہے، پہلا یوحنا 5 سے 11 آیات یوں مرقوم ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ بس خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ کس طرح یقین کرے کہ آپ ایک مسیحی ہیں؟ کیسے یقین کرے کہ آپ بچائے گئے؟ کیسے یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ کیا حتمی طور پر یہ جاننا ممکن ہے؟ کیا یہ جاننا ممکن ہے؟ بس پہلا یوحنا کی 5 آیت میں مرقوم ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، تاکہ تم اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہو۔ سنیں، آپ جان سکتے ہیں، یہاں لفظ جان مجھے بہت پسند ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ تم امید رکھتے ہو، لیکن یہ فرماتی ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ اور اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ جب آپ کرۂ ارض چھوڑ دیں گے تو آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ دوست، مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک بچی تھی، خاص طور پر 6 برس کی بچی ہوتے ہوئے، یہ میرے ذہن پر نقش ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں بڑے خوف کے عالم میں اٹھی تھی، کیونکہ میں نے ابدیت کی بابت سوچنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کہاں جاؤں گی، اور میں نہیں جانتی تھی، مجھے امید تھی، یہ مجھے ڈراتی تھی کہ سچ میں میرے پاس کوئی کھوج نہ تھا۔ پھر زندگی گزرنے کے ساتھ برسوں بعد میں نے ڈھونڈ لیا کہ بائبل کیا فرماتی ہے کہ ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے یسوع ہے۔ آپ یقینی طور پر جان سکتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، لیکن وہ جس کے پاس بیٹا نہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو محرک کرے گا، تحریک دے گا، اور آپ کے اندر منادی کی روح پھونک دے گا کہ جا کر لوگوں کو بتائیں، جو نہیں جانتے ان کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ انجیل کی بشارت ہے۔ آئیے چند تعریفوں کی بات کرتے ہیں۔
در حقیقت ہم اس ساری کتاب میں بائبل کی تعریفوں پر غور کریں گے، لیکن یہاں پر ایک لفظ ہے کہ تم جان سکتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ابدی زندگی کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ اوکے، یہ ابتدائی ہے، لیکن شاید آپ نے اس زاویے سے پہلے نہ دیکھا ہو۔ یہ لفظ ہمیشہ کی زندگی، جب آپ اس کی بابت سوچتے ہیں، پتہ ہے میں نے گزشتہ پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا، جب آپ ابدی زندگی کی بابت سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ خیر، ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ ایک دن جب میں مر جاؤں گی تو میں آسمان پر جا کر یسوع کے ساتھ رہوں گی، اور یہ سچ ہے، آپ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں، جو واقعی ایک حیران کن خیال ہے۔ واقعی، کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے کبھی غور کیا ہمیشہ زندہ رہنے پر، کہ اس وقت آسمان میں ہوں اور اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں؟ ٹھیک ہے، 100 برس گزرتے ہیں، بوم، ملین سال گزرتے ہیں، واو، 1 ارب سال گزرتے ہیں، مزید 1 ارب سال، مزید 10 لاکھ اور نہ ختم ہونے والے سال۔ بس جب آپ اس کا موازنہ زمین پر ہماری 60، 70، 80، 90 یا 100 سال کی عمر سے کریں گے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں۔ بائبل فرماتی ہے کہ خدا کے ساتھ ابدیت کے تجربے کے سامنے زمین کی عمر بخارات کی مانند ہے۔ ہم ابدی زندگی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ خیر، یہ سچ ہے، ابد تک خداوند کے ساتھ رہنے والا یہ عمدگی کا حصہ حیرت انگیز ہے۔ لیکن اس فکر ابدی زندگی، اس لفظ کی بابت بائبل میں سے ایک اور تعریف دیکھیں۔ یہ عمدگی سے متعلق حصہ ہے۔ یسوع نے ہمیشہ کی زندگی کی بات کی، در حقیقت اس نے فرمایا، یعنی وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے آیا تھا۔ وہ عمدگی سے متعلق اور مقداری دونوں طرح سے بات کر رہا تھا۔ وہ عمدگی سے متعلق اور مقداری بات کر رہا تھا اور عمدگی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب یسوع آپ کی زندگی کا خداوند بن جاتا ہے، آپ یہ زندگی رکھتے ہیں۔ اب زندگی کی اس عمدگی سے متعلق آپ زمین پر رہ کر دسترس رکھتے ہیں۔ آئیے مطالعہ میں دیکھتے ہیں کہ اسے کیسا دکھائی دینا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بہت نیچے نشان لگا رکھا ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت لوگ نہیں جانتے کہ خدا کتنا بھلا ہے۔ ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ اس کی ابدیت میں کیا کچھ شامل تھا، اس کی ساری بھلائی تھی۔ صحیح ہے، آپ کو برکت بنانے کے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے ذریعے کیا کرنا چاہتا تھا۔ جانتے ہیں، جب آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے تو آپ پرجوش ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی زندگی کی یہی تعریف ہے کہ ایک مقداری اور دوسرا خصوصیاتی حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کنجی ہے۔ ٹن یہ صحیح ہے۔ آپ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی نہیں پاتے۔ آپ کو ابدی زندگی تب ملتی ہے جب آپ ایمان لاتے ہیں۔ جتنی جلدی یسوع آپ کی زندگی کا خداوند بن جائے، فرض کریں آپ 22 برس کے ہیں، یسوع آپ کی زندگی کا خداوند بن گیا، پھر آپ اپنی زندگی جئیں گے، اپنی زندگی جئیں گے، اپنی زندگی جئیں گے، اور پھر ایک دن آپ مر جائیں گے اور خداوند کے پاس چلے جائیں گے۔ یہی زمینی زندگی ہے۔ جو ابدی زندگی آپ کو ملی ہے، یہ اس کا خصوصیاتی رخ ہے، اور ابتدائی باتوں میں ہم سب مل کر اس کا مطالعہ کریں گے، جو کہ شاندار ہے۔ پھر بعد میں بے شک ابدیت میں آپ ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہاں ایک سوال ہے، کیا آپ یقینی طور پر جانتے ہیں؟ ابھی ہم پہلے باب پر ہیں۔ کیا آپ مسیحی ہیں؟ کیا آپ حقیقی طور پر جانتے ہیں کہ مسیحی ہیں؟ اور اگر آپ ہاں کہہ سکتے ہیں تو یقینی طور پر میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ اتنے یقین سے کس طرح جانتے ہیں؟ اور اگر میں پوچھوں کہ کیا آپ کو پوری طرح علم ہے کہ آپ مسیحی ہیں، شاید آپ بولے مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، میں یقینی طور پر نہیں جانتا کہ میرے پاس ابدی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، جان لیں گے، آپ یقینی طور پر جان لیں گے۔ اوکے، آپ یقینی طور پر جان لیں گے۔ اوکے، بس آئیے اب بنیادی سوال پر جست لگائیں۔ جب مسیحی ہونے پر بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کون ہے؟ یہ یسوع کون ہے؟ کیونکہ یہاں ہم اپنے ایمان کی ابتدائی باتوں کے مطالعہ میں بائبل پڑھتے ہوئے اسے دریافت کریں گے۔ یہ 2 چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ یہ ہمیشہ ہی کرتا ہے، یہ ہمیشہ 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یسوع کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ہمیشہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے۔ دوم، بائبل کی بابت آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ آپ بائبل یعنی خدا کے زندہ اور فعال کلام پر کیا ایمان رکھتے ہیں؟ اور اگر ہم ان 2 باتوں کی بنیاد کو پرکھیں، جیسا کہ ہم کریں گے، تو دوست میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ آپ کی بنیاد میں کونے کے سرے کے پتھر، اس معمے کے کونے کے سرے کے پتھر ہوں گے۔ یہ نجات کا معمہ ہے جس کا ہم مل کر مطالعہ کریں گے۔ بس یسوع کون ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یسوع نے اپنے متعلق کیا فرمایا ہے۔ آپ یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پتہ چلے گا کہ یہ کیوں اہم ہے، کیونکہ یسوع نے چند حیرت انگیز دعوے کیے ہیں۔ یسوع نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور ہم یہ دیکھنے والے ہیں۔ اس نے دینی استاد ہونے یا ربی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ یہ سب کچھ تھا۔ اس نے بس ایک مذہبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جس کے پاس خدا کا پیغام ہو۔ اس نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس نے جسم میں زمین پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا جسے اس نے خلق کیا۔
تو کیا وہ دعوے درست تھے یا نہیں؟ اوکے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے؟ پس مقدس یوحنا 4 آیات 25-26۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو پھر پرانے طرز کی کاغذی بائبل کو کھولیں، اور اگر وہ آپ کے فون یا آئی پیڈ پر ہے تو پلیز کھولیے اور آئیں انہیں مل کر پڑھتے ہیں، اور آپ چاہیں تو نوٹس بنائیں۔ کنویں پر عورت کی کہانی۔ پس وہ عورت مسیح کے پاس آئی اور اس نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرستس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ پس یہ عورت کنویں پر یسوع سے گفتگو کرتی ہے، اے یسوع، یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم میری زندگی کی بابت بہت کچھ جانتے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں کیسے ان باتوں کا علم ہوا، لیکن لگتا ہے کہ تم میری زندگی کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو۔ اور وہ یسوع کے سامنے مذہبی بننے لگی۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، مذہبی ہوتے ہوئے میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ اور پھر اس نے اس سے کہا، پھر اس نے ایسا دکھاوا کیا کہ وہ یسوع کے متعلق بہت کچھ جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب مسیح آئے گا تو ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ اور یسوع یوں تھا کہ میں تیرا جھوٹ پکڑوں گا، اور اس سے فرماتا ہے، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اور در حقیقت یہ ان کے لیے ایک لکیر ہے جو بائبل کو بڑی تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ جب آپ اپنی بائبل میں کسی لفظ کو ترچھا لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، چاہے وہ کنگ جیمز ہو یا نیو کنگ جیمز یا کوئی اور ترجمہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ یونانی لفظ میں نہیں تھا۔ ترجمہ کرنے والوں نے معانی واضح کرنے کے لیے اسے لگایا ہے، اور زیادہ تر وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کو ذرا بصیرت ملتی ہے جب یسوع اس عورت سے کہتا ہے، میں جو تم سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ خیر، لفظ میں ترچھا لکھا گیا ہے۔ در حقیقت یسوع اس عورت سے کنویں پر فرماتا ہے، او خاتون، میں جو تم سے بول رہا ہوں میں ہوں۔ کیا یہ مانوس نہیں لگتا؟ پرانے عہد نامے کی کہانی یاد ہے جب موسیٰ جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور موسیٰ نے کہا ہے، خداوند میں کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے؟ خداوند نے کہا، میں ہوں نے بھیجا۔ یسوع یہاں پر گہرا بیان دیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں ہوں، خداوند قادر مطلق خدا جو آسمان سے اترا، انسانی جسم لیا اور زمین پر آیا ہوں۔ میں ہی مسیح ہوں۔ اس عورت سے کہا جو کنویں پر ہے۔ یسوع اپنی گواہی دیتا ہے، اور کیا؟ یہ بہت عظیم ہے۔ اسے مقدس یوحنا 10:30 میں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یسوع نے یوحنا 10:30 میں فرمایا، وہ یہودیوں سے فرما رہا تھا، وہ یہودیوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ خیر، ہمارے لیے تو یہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن سننے والے یہودیوں کے لیے یہ ایک گہرا بیان تھا، کیونکہ در حقیقت جب اس نے وہ بیان دیا، خود کو خدا کے برابر بنا رہا تھا، جو کہ یہودی قانون کے مطابق کفر تھا۔ آپ خود کو خدا کے برابر نہیں رکھ سکتے جب تک آپ بے شک خدا نہ ہوں، لیکن ان کے نزدیک یہ کفر تھا۔ پس یسوع نے یہ 5ویں باب میں فرمایا، اگر آپ اسے یہاں پڑھیں تو دیکھیں یسوع نے اپنے متعلق کیا فرمایا اور اس کے بیان پر دوسروں نے یسوع کے متعلق کیا کہا۔ یوحنا 5:18 اور 10:33، ہم ان دونوں آیات پر غور کریں گے۔ آج ہم ان دونوں آیات پر غور کریں گے۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا ہے۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ اسے کفر کے سبب سے سنسار کرتے تھے، اور یہ یہودیوں پر صاف ظاہر تھا کہ یسوع خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے تو ایک مذہبی استاد یا ربی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پس کیا وہ واقعی خدا تھا یا وہ بالکل دیوانہ یا جھوٹا تھا؟ پس ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا تھا، کیونکہ اگر وہ خدا ہے تو ہمیں جواب دینا ہوگا کہ اس نے کیا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہودی جانتے تھے کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ بس اب یوحنا پہلے باب پر چلیں۔ یوحنا پہلے باب میں لوگ یسوع کی بابت کیا کہتے تھے؟ مقدس یوحنا کی انجیل کا مصنف ہے، یوں لکھتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ خیر، کلام کون ہے؟ 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یسوع مجسم ہونے والا کلام تھا۔ مقدس یوحنا نے فرمایا، ابتدا میں کلام تھا۔ یسوع زمین پر چرنی میں پیدا ہونے سے قبل بہت عرصے پہلے سے تھا۔ یسوع ازل سے باپ کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ پس واضح طور پر واضح بیان ہے کہ یسوع خدا تھا اور خدا ہے۔
یسوع نے اپنے متعلق کیا فرمایا، دوسرے یسوع کے متعلق کیا فرماتے ہیں، شک کرنے والا توما کیا فرماتا ہے؟ یوحنا 20:25-28 آیات دیکھیں۔ باقی شاگردوں نے توما سے کہا، ہم نے خدا ان کو دیکھا ہے، مگر توما نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے۔ یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ اب اسے سمجھیں جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس کی کنجی ہے۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ دوسروں نے یسوع کے متعلق کیا کہا؟ خیر توما شکی تھا۔ زندگی کے کئی وقتوں میں ہم بھی توما کی طرح شک کر سکتے ہیں۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا، اپنے ہاتھ کیلوں کے نشان کو لگائے اور پہلو میں ڈالے، پھر اس کا رد عمل یوں تھا، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس نے اعلان کیا کہ یسوع اس کا خداوند اور خدا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ یسوع اس کا خداوند ہے۔ اگر تو یہ یسوع کے لیے ریکارڈ کو درست کرنے کا کامل موقع تھا۔ توما، نہیں، تم کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں توما، میں بس ایک ربی ہوں، میں ایک مذہبی رہنما ہوں۔ میرے دوست تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو، میں خدا نہیں ہوں۔ لیکن نہیں، یسوع نے بطور خدا پرستش قبول کی کیونکہ وہ ہے۔ آمین۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ اس پر ہم تھوڑا وقت صرف کریں گے، لیکن یہ بڑا اہم ہے پہلے جانیں کہ یسوع کون ہے، صحیح؟ آئیں اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں آیا تھا۔ بس یسوع ایک مقصد کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں اسے زبانی یاد کر لیں۔ میں آپ کو اس کی ضمانت دیتی ہوں۔ یوحنا 10:10، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یسوع نے یہ فرمایا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ایمپلیفائڈ بائبل کہتی ہے تاکہ تم لبالب لبریز زندگی پاؤ۔ یہ الفاظ دیگر یسوع نے فرمایا کہ دیکھو، چور چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو آتا ہے۔ دشمن کا ایک منصوبہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ خداوند ہے یا دشمن آیا ہے کہ آپ کی زندگی سے کچھ چرائے، مار ڈالے، آپ کے رشتوں، شادی، صحت، ذہنی سکون اور ملازمت کو برباد کر دے۔ خیر، اگر وہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے آیا ہے تو یسوع نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اس نے ہمیں لٹمس ٹیسٹ بنایا ہے کہ یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ دشمن کی طرف سے ہے، یہ چور کی طرف سے ہے، لیکن واضح طور پر بتایا ہے تاکہ تم سب کو زندگی بلکہ کثرت کی زندگی بخشوں۔ خیر، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ بے شک اسی ابدی زندگی کے متعلق بات کر رہے ہیں، یعنی مقداری اور معیاری دونوں حصے۔ بس میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح ابدی زندگی کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ خصوصاً زمین پر ہماری زندگی کے خصوصیاتی حصے میں ہم جانتے ہیں کہ آسمان پرکثرت اور حیرت انگیز ہیں، لیکن زمین پر ہوتے ہوئے ہم ابدی زندگی کی کثرت کا تجربہ کس طرح پائیں گے اور وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ خیر، اطمینان، خوشی، محبت، رحم دلی اور روح کے تمام پھلوں کی کثرت ہوگی ہمارے لیے، ہمارے ذریعے، ہماری زندگی، روح، جان اور بدن کے لیے خدا کی کثرت ہوگی۔ لیکن آئیے اسے عملی بنائیں۔ چاہتی ہوں کہ جب خدا اور یسوع اس لفظ کو استعمال کرے تو آپ غور کریں۔ وہ بڑی سنجیدہ بات کرتا ہے، جیسے چھلکنا اور مقدار اور اپنی خصوصیات میں برتر ہو۔ بس خدا نے ہمیں فطرتی مثالیں دی ہیں، فطرت کے ذریعے، ہم خدائی اور خدا کے کردار کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے سیب کے پاکستان پر نظر کرتے ہیں۔ یہاں مشیگن میں بعض لوگوں کے سیبوں کے بہت بڑے اور بہت سے باغات ہیں، اور جہاں آپ ہیں وہاں اسے خاص طور پر اگایا جاتا ہو۔ ذرا تصور کریں، جب آپ سیب کے باغ میں موسم کے عروج میں جائیں تو درخت سیبوں سے لدے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سیب پک جائیں اور انہیں نہ توڑا جائے تو زمین پر گرتے ہیں، اور اگر آپ موسم میں اپنے بچوں کو لے کر وہاں جائیں تو زمین پر ہر طرف سیب نظر آئیں گے، درختوں پر، ٹوکریوں میں، اور پھر زمین پر گرے ہوئے ہزاروں سیب ہوں گے۔ وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہوتے، انہیں کوئی بھی ایپل سیڈر یا ایپل ساس میں استعمال نہیں کرے گا، وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسانی سوچ کے ساتھ سیب کے باغ میں جا کر کہیں گے، واؤ کتنا ضائع ہو گیا ہے، دیکھو یہ سب سیب ضائع ہو گئے ہیں، درخت لدے ہوئے ہیں، ٹوکریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن افسوس زمین پر گرے سیب ضائع ہو گئے۔ ہم اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں خدا اسے ضائع نہیں بلکہ کثرت قرار فرماتا ہے۔ یہ ہمیشہ لبریز ہوتا ہے، یہ کافی سے بڑھ کر ہے۔ خدا ایسے نہیں فرماتا کہ سیب ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہ میری بادشاہی ایسی ہی ہے،
इस तरह मैं अपनी खिलकत रखता हूँ। बस क्या हम किफायतशार हैं? क्या हम अपनी सारी मलकियत के अच्छे मुख्तार हैं? बिल्कुल। लेकिन दरी असना, अगर आपका जहन कमी का शिकार है और इतनी बहुतात ही नहीं कि जमीन पर गिरे, तो आपको नया नमूना अपनाना होगा। आपको बाइबल का नमूना अपनाना होगा कि यीशु किस मकसद से आया था, ताकि आपको कसरत की जिंदगी दे। और अगर हम इसे नहीं समझते तो उसने दोबारा फरमाया कि कसरत से पाएं। वो चाहता है कि हम इसे समझें कि वो आपकी जिंदगी के इस शोभा में बहुत भला है। वो आपको कसरत की बरकत देना चाहता है। तो फिर अगर आपको कुछ मिले तो आप इसे अपने जरिए दूसरों तक पहुंचाकर उनके लिए बरकत बनते हैं। आमीन। और आखिर में हम जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। हम जानते हैं कि उसने खुदा होने का दावा किया, वो एक मकसद से आया और वो मुर्दों में से जी उठा। जो चीज़ इन सब की तस्दीक करती है, यानी वो कब्र में पड़ा न रहा, वो जिंदा है। आज वो जिंदा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और पहला करंथियों 15 बाब से हम जानते हैं, मुकद्दस पौलुस ने ये लिखा कि जी उठने के बाद शागिर्दों के अलावा उसे 500 लोगों ने देखा। जी उठने के बाद 500 लोगों ने उसे देखा। ये एक मुसद्दका दस्तावेज है। और दरअसल शायद आप जॉश मैकडॉवेल की इस अजीम किताब को पढ़ना चाहेंगे जिसका नाम है एविडेंस दैट डिमांड्स अ वर्डिक्ट या मोर देन अ कारपेंटर, जिसमें उन्होंने तारीख और बाइबल की रूह से साबित किया कि जी उठना एक तारीखी हकीकत है। बस यीशु कौन है? मसीही होने का मतलब क्या है? मैं कैसे यकीन से कहूँ कि मैं मसीही हूँ? बहुत सादा है। हम पहली आयत देखते हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैंने ये बातें इसलिए लिखी हैं ताकि यूहन्ना रसूल ने फरमाया, तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। अगर आपने यीशु को नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आए अभी करते हैं। हम अपने मुताला में इस दुआ को बहुत मर्तबा करेंगे, लेकिन आइए अभी दुआ करते हैं। कहें, यीशु मैं इस वक्त तुझे ईमान से दावत देता हूँ कि मेरी जिंदगी का खुदावंद बन। मुझे इल्म है कि तू मुझे बहुत कुछ समझाएगा, मैं बहुत ज्यादा सीखूंगा, लेकिन अब इस घड़ी ऐ यीशु मैं तुझे अपनी जिंदगी का खुदावंद बनाता हूँ। मेरे दिल में आ। इस घड़ी के बाद मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरे गुनाह माफ किए और अब मैं एक मसीही हूँ। इस लम्हे के बाद मैं ऐलान करता हूँ कि मैं एक मसीही हूँ। यीशु मेरी जिंदगी का खुदावंद है। आमीन। तो अगर आपने दिल में ये दुआ की है तो उसने सुन ली है और अब से आपके लिए वो तब्दीली लाएगा। अब आप एक मसीही हैं और अपनी आइंदा एक साथ में हम और ज्यादा गहराई में जाएंगे। मसीही होने के मतलब और हमेशा की जिंदगी पर मजीद बात करेंगे। अब जो उसने आपको खसूसियाती जिंदगी दी उसकी क्या बात है। बस मुझे उम्मीद है आपने लुत्फ उठाया होगा। आपको आलमगीर सतह पर इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना का अच्छा आगाज मिला होगा। फिर मिलेंगे। खुदावंद बरकत दे। हे बेथ, आज शब बेथ के साथ इब्तदाई बातें देखते रहने का शुक्रिया। और मैं इब्तदाई बातों की अहमियत पर आपके साथ बात करने में थोड़ा वक्त लूंगी, और इसकी वजह ये है, आप इसे जानते हैं, आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया पागल हो चुकी है। ये साफ जाहिर है। दुनिया भर में आप चीजों को देखें, साफ जाहिर है लोग अनाड़ीपन से चल रहे हैं। वो सच्चाई की शिद्दत से तलाश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई के लिए आप कहाँ जाते हैं? किस पर भरोसा करेंगे? हुकूमत पर भरोसा नहीं कर सकते, आप मीडिया पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? शुक्र है कि यीशु ने फरमाया कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसका कलाम सच्चाई है। यीशु ने कहा कि उसका कलाम सच्चाई है। बस हम यीशु पर भरोसा कर सकते हैं, हम बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, हम उसके कलाम पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोगों को बाइबल की तालीम नहीं दी गई, यानी लोग टुकड़ों में जानते हैं। यहाँ उन्होंने संडे स्कूल में सुना था, उन्होंने रेडियो पर मुनात को सुना था, लेकिन ये कभी यकजा न हुआ था। उन्हें किसी ने नहीं सिखाया था, ना ही उनकी सरपरस्ती की गई, ना ही किसी ने उनकी मदद की कि वो हकीकी तौर पर बाइबल की इब्तदाई बातों की बाबत मुकाशफाती इल्म पाए। बस शायद आप सोच रहे हो इब्तदाई बातें क्या हैं? आप ऐसे हैं, मैं इब्तदाई बातें जानता हूँ। सुने, इब्तदाई बातें सादा चीजें हैं, जैसे दुआ कैसे करें, ईमान से कैसे चलें, ईमान की पहाड़ों को हटाने वाली किस्म, ईमान की वो किस्म जिससे नतीजा निकले, और रूह में कैसे दुआ की जाए और किस तरह दुआ की जाए। रुल कुछ से रिश्ता रखते हुए उसकी आवाज सुनकर उसकी रहनुमाई और हदायत से चलें। उस इख्तियार को किस तरह समझा और काम में लाया जाए जो यीशु ने अपने नाम में आपको बख्शा है। यानी सुनने में ये कोई अजीम तरीन नजरिया नहीं जो हमने सुना हो, यानी हम उसमें कैसे चलते हैं। दूसरी बहुत सी इब्तदाई बातों में से
یہ ہیں، بس یہ ہے وہ جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اور بہت سی دوسری بائبل کی ابتدائی باتیں سمجھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی گہرائی میں اتر کر بویا جائے تاکہ آپ زندگی کو تعمیر کر سکیں، تاکہ آپ مکاشفاتی علم پر پہاڑ کی طرح مضبوط بنیاد رکھ سکیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلب بجھ جائیں۔ جیسے جیسے آپ اور میں ان ابتدائی باتوں کو گرفت میں لائیں اور سمجھیں گے، خدا باتوں کو ظاہر کرے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ براہ کرم ان تمام ذرائع کو دسترس میں لائیں جو ہم نے آپ کے لیے The Basics with Beth.tv پر مہیا کر رکھے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز ہے، میں آپ کے بازو نہیں مروڑوں گی اور نہ ہی آپ سے وہاں جانے کی بھیک مانگوں گی۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ بھوکوں اور پیاسوں کو سیر کرتا ہے۔ اگر آپ خدا اور اس کے کلام کے لیے زیادہ بھوک رکھتے ہیں تو The Basics with Beth.tv پر جائیں اور تمام آن لائن کورسز، تمام کتب اور تمام ذرائع کا جائزہ لیں جو صرف آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری آپ کے لیے چھوٹی سی حوصلہ افزائی تھی۔ بائبل کی ابتدائی کو حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا ایک بار پھر شکریہ۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، Amazon Fire TV اور Android TV پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں۔ آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ DVR کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے The Basics with Beth.tv پر وزٹ کریں۔